حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹے ایک دن اپنے والد کے ساتھ بیٹھے ہوئے خواب کا ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اے میرے والد، میں خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے، اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارے خلاف حسد کر سکتے ہیں۔ یقیناً شیطان انسان کے دشمن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کی محبت اور والد کے خصوصی شفقت پر حسد کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، یوسف کو مار ڈالیں یا کہیں دور کسی کنویں میں پھینک دیں تاکہ وہ ہمارا بھائی نہ رہے۔ آخر کار بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا اور پھر اپنے والد سے کہا کہ ایک بھیڑیے نے یوسف کو نگل لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ پر بھروسہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تجارتی قافلے نے کنویں سے نکالا اور مصر کے بازار میں غلام کے طور پر فروخت کر دیا۔ یہی وہ آغاز تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عظیم حکمرانی اور اللہ کی نصرت کی کہانی کو جنم دیا۔ مصر کی ایک معزز خاتون زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اور پاکیزگی پر متاثر ہوئیں۔ انہوں نے انہیں اپنے پاس بلا کر کہا، میرے ساتھ آؤ، آج میں تمہارے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ میرا رب ہے، وہی مجھے گناہ سے بچائے گا، میں تمہارے حکم کی پیروی نہیں کر سکتا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ روکنے کی کوشش کی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً قید یا مشکل کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی خبر مصر کی دیگر خواتین تک پہنچی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اور ایمان کی وجہ سے بعض خواتین نے حسد محسوس کیا۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور عورتوں نے کہا کہ اگر یہ شخص ہمارے رب کی مرضی کے مطابق نہیں رہتا تو وہ ہمیں شرمندہ کر دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی نصرت پر بھروسہ کیا اور خواتین کے آزمائش میں صبر و استقامت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کی بے بنیاد شکایت کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایمان اور صبر کا اعلیٰ مظاہرہ کیا۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ ایک قیدی کو سزا ملی، دوسرے قیدی کو رہا کیا گیا، جس نے بعد میں یوسف علیہ السلام کی مدد کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف تعبیر خواب میں مہارت دکھائی بلکہ عدل و اخلاق اور اللہ کی نصرت کی مثال بھی قائم کی۔ سالوں بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت اور دیانت داری کی خبر مصر کے بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ نے انہیں خزانے اور حکمرانی کا ذمہ سونپا تاکہ مصر میں قحط اور مشکلات کا حل نکالا جا سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عدل و انصاف، صبر و حکمت کے ساتھ مصر کو معاشی بحران سے نکالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے تاکہ خوراک حاصل کر سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ اپنی شناخت ظاہر نہ کرتے ہوئے ان کا امتحان لیا۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور فرمایا، تم نے مجھے نقصان پہنچایا مگر اللہ نے اسے بھلائی میں بدل دیا۔ یقیناً اللہ جو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ان کی مدد کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ایمان، صبر اور اخلاق کی بہترین مثال ہے۔ ہمیں انہوں نے یہ سکھایا کہ اللہ پر بھروسہ ہمیشہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ صبر و صدیقانہ ایمان ہر آزمائش میں رہنمائی دیتا ہے۔ عدل و انصاف اور پاکیزگی ہر مقام پر انسان کی عزت بڑھاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی آج بھی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان اور صبر کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنا ممکن ہے۔